السلام علیکم دوستو، امریکہ سے جاوید راٹھور حاضر ہوں۔ یہاں شکاگو میں اس وقت رات کے 11 بجے ہیں، 11:15، اور پاکستان میں یقیناً اس وقت میرا خیال ہے 9:15 بجے صبح کے ہوں گے۔ اور آج جو نئی اپ ڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اطلاعات کے مطابق ابھی بھی پاکستان میں ہنگامے جاری ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کو 2 روز ہو گئے ہیں، لیکن آج دوسرے روز بھی ہنگامے جاری ہیں۔ ریڈیو سٹیشنز پشاور کو جلایا جا چکا ہے، کئی تھانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ٹرین سٹیشنز کو جلایا جا رہا ہے، ایمبولنسز تک کو جلایا گیا ہے، کور کمانڈرز ہاؤسز پر حملہ کیا گیا ہے، نظر آتش کیا گیا ہے، لوٹ کھسوٹ کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو، عوام کو اپنے ادارے یا اپنے ملک کی تنصیبات پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہو گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ زمانہ برسوں پرورش کرتا ہے، حادثے ایک دم نہیں ہوتے۔ یہ محض عمران خان کی گرفتاری کی وجہ سے نہیں ہوا، یا محض موجودہ حکومت کے ساتھ جو عوام کی نفرت ہے اس کی وجہ سے نہیں ہوا، یا عمران خان کی جو عوام میں پذیرائی ہے، یا ان کا جو فینس کلب ہے، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اگر ہم غور کریں تو یہ کہانی جو شروع ہوئی ہے کوئی 1-1.5 سال پہلے شروع ہوئی ہے، اور یہ جو جنگ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لڑ رہی ہے، پاکستان کی حکومت لڑ رہی ہے، اور پاکستان کے عوام لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، اس جنگ کی ابتدا باجوہ صاحب نے شروع کی تھی۔ انفارچونیٹلی کیا ان نے اپنی ڈاکٹرائن کے نتیجے میں کی تھی، یا وہ کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے، واٹس ایور ریزن، وہ الگ پہلو ہے، اس پہ الگ کبھی بات ہوگی۔ لیکن برکیف انہوں نے جب یہ جنگ شروع کی تو لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ پاکستان میں جو بار بار تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ ان کے پیچھے آرمی کا ہاتھ ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لوگ پہلے بھی یہ سمجھتے تھے، لیکن کسی لیڈر نے کھل کر نہیں کہا، دبے الفاظ میں کہتے رہے۔ میاں صاحب نے بھی کہا، لیکن وہ جب ملک سے باہر چلے گئے، لیکن ملک کے اندر رہ کر انہوں نے اس طرح سے بات نہیں کی۔ لیکن عمران خان نے کھل کر بات کی، اور لوگ بھی تنگ ہو گئے اس سے کہ دیکھیں یہ آئے روز سول حکومتیں بدلتی ہیں اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان ایک دوری بڑھتی رہی، ایک فاصلہ بڑھ گیا، ایک نفرت بڑھ گئی۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی یہ شکایتیں کرتی رہی، بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد، بے نظیر صاحبہ کی وفات کے بعد، اور پھر میاں صاحب کو اتارا گیا، تو میاں صاحب نے تو کھل کے جرنیلوں کے نام لے کر باجوہ صاحب کا اور دوسرے ملک صاحب کا کہا۔ تو ان حلقوں میں بھی آرمی کے خلاف ایک نفرت، یا آپ سمجھیں کہ ایک بد اعتمادی پیدا ہو گئی، اور جب عمران خان آگے تو جو عمران خان کے فالوورز تھے ان کے درمیان بھی پیدا ہو گئی۔ تو اس طرح کوئی ملک کے 70 سے 80% لوگ جو ہے انہوں نے آرمی کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیا۔ اب ایسے حالات میں جب باجوہ صاحب چلے گئے تو لوگوں کا خیال تھا کہ آرمی کی جب کمانڈ تبدیل ہوگی تو پھر اس کے بعد شاید حالات بہتر ہوں، جو آنے والے چیف ہیں وہ آرمی کا امیج ریسٹور کریں، آرمی کی کریڈیبلٹی کو بحال کریں، اور کوئی ایسا رول پلے کریں۔ لیکن انہوں نے بھی نہ صرف کوئی رول پلے نہیں کیا، بلکہ باجوہ صاحب کی پالیسیز کو ہی ایگزیکیوٹ کیا، اور زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ، زیادہ انہوں نے فورسفلی ان پالیسیز کو آگے بڑھایا۔ اور پھر جب عمران خان پر اسپیشلی جب حملہ ہوا قاتلانہ، اور انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے آرمی کے ایک سینئر آفیسر ملوث ہیں، تو اس کے بعد عوام کو اور زیادہ جو ہے آرمی اور عوام کے درمیان ایک بد اعتمادی پیدا ہو گئی۔
اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ الزام لگا رہا ہے آرمی کے ایک آفیسر پر جو ایک گریڈ 22 کے جرنیل ہیں یا 21 کے ہیں آفیسر ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ آرمی کا ادارہ ان صاحب کو برطرف کرتا یا برطرف نہ کرتا، اس عہدے سے ہٹا کے کہیں اور ٹرانسفر کر کے ان کے خلاف تحقیقات کرتا، اور اگر یہ الزام درست ہوتا تو ان کے خلاف کارروائی ہوتی، اگر درست نہ ہوتا تو عمران خان کے خلاف کارروائی ہوتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اور اپنے ادارے کے ایک آفیسر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آرمی کے ادارے نے پوری آرمی کو جو ہے وہ جھونک دیا اور اس کی کریڈیبلٹی کو مزید خراب کیا۔ ایک تو پہلا سانحہ یہ ہوا کہ جب آئی ایس آئی کے چیف نے پہلی دفعہ پریس کانفرنس کی اور ان کے ساتھ آئی ایس پی آر کے بھی جنرل صاحب تھے، اور اس پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ وہ ایک پارٹی کے خلاف، ایک پارٹی کے لیڈر کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں۔ پھر اس کے بعد جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو وہ پولیس نے نہیں کیا، وہ رینجرز نے گرفتار کیا، اور احتساب جو ہے اس کے کہنے پر گرفتار کیا گیا، اور احتساب کے جو ہیڈ بھی ہیں وہ بھی ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں جن کو ابھی اپائنٹ کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عوام تو یہ سمجھنے میں حق بجانب تھے کہ اس سارے کام کے پیچھے حکومت نہیں، آرمی ہے۔ اب پھر اس کے بعد آرمی کی طرف سے جو گرفتاری سے ایک دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے، آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز دی جاتی ہے، اور اس میں متنبع کیا جاتا ہے کہ اس کے نتائج بڑے خوفناک ہوں گے، خطرناک ہوں گے، یعنی ایک دھمکی دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد تو لوگوں کو اور شبہ ہو گیا کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے، اور پھر جب دوسرے روز ریڈ کیا گیا اور کورٹ کے اندر جا کے، عدالت کے اندر پہلی بار ایسا ہوا کہ عدالت کے شیشے توڑ کر، کھڑکیاں توڑ کر آپ نے وہاں سے ایک شخص کو، جو عام شخص نہیں تھا، ایک وزیر اعظم رہ چکا تھا اور عوام کا پاپولر ترین لیڈر تھا، اس کو جس طرح سے آپ نے دھکے دے کے پش کر کے آپ لے گئے، تو وہ منظر لوگوں نے دیکھا تو اس کا ریئیکشنز پھر سامنے آیا، اور ریئیکشن کو اتنا اچھا نہیں تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ عوام سے جب آپ لوگ لکھے پڑھے لوگ ہیں، آپ حلف لیتے ہیں، آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور آپ اتنے بڑے بلنڈرز اور غلطیاں کرتے ہیں، تو پھر آپ ان پڑھ لوگوں سے، نوجوانوں سے کیا توقعات رکھتے ہیں کہ وہ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، وہ بلوے نہیں کریں گے، وہ نقصان نہیں کریں گے؟ نہیں، عوام تو عوام ہوتی ہے، وہ تو ہڑبوم ہوتی ہے، وہ تو بے قابو ہوتی ہے، وہ تو ماب ہوتا ہے، ماب تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ اور یہ میں ہی پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ عمران خان کے کنٹرول میں بھی نہیں رہے گا، ابھی عمران خان ہے جو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن اگر عمران خان کے کنٹرول میں بھی نہیں رہا تو پھر کون کنٹرول کرے گا؟ پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ بندوقوں کے ذریعے، ٹینکوں کے ذریعے کنٹرول کریں گے تو اس کے اپنے ریپرکشنز ہوں گے، اس کے نتائج اور مختلف ہوں گے۔ تو اب وہی کچھ ہو رہا ہے، اور اب دیکھیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آج ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، اور جس سے یہ لگتا ہے کہ اب جو حکومت کی لڑائی ہے، پی ڈی ایم کی لڑائی ہے، وہ آرمی لڑ رہی ہے، اور لڑ کس رہی ہے؟ کس کے ساتھ؟ پاکستان کے عوام کے ساتھ، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا لفظ استعمال کر رہی ہے۔ جناب پی ٹی آئی تو آپ کہیں کہ ایک پارٹی ہو جس کو کوئی 10%، 20% لوگ جس کو چاہتے ہوں، آپ جس پارٹی کے پیچھے 90% لوگ ہیں، 80% لوگ ہیں، 70% لوگ ہیں، اور باہر کی دنیا میں بسنے والے جو ملینز آف لوگ ہیں، 1 کروڑ کے لوگ ہیں، وہ تو 99.9% اس پارٹی کے ساتھ ہیں، اور آپ اس پارٹی کو کیسے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو آپ کیسے گرو کہہ سکتے ہیں؟ آپ جو بھی الزام لگائیں، جو بھی سازش تیار کریں اس پارٹی کو بین کرنے کی، ان ساری چیزوں کا نتیجہ جو ہوگا وہ صحیح نہیں نکلے گا، اس کا ریئیکشن ہوگا، جس طرح ابھی عمران خان کی گرفتاری کا ریئیکشن ہوا ہے،
اور اگر عمران خان کو کوئی نقصان پہنچتا تو اس کا ریئیکشن اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا، اور اس ریئیکشن میں آپ کا ملک بھی جو ہے آپ کے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے، اور وہ ابھی بھی امکان ہے اس کا، چونکہ آپ لوگ جو بلنڈرز کر رہے ہیں اور مسلسل غلطی پر غلطی کر رہے ہیں، اور ہر آدمی اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے، اپنی غلطی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہاں جہاں پہنچے ہیں تو اس میں بلا شبہ سب کا قصور ہے، اس میں عمران خان کا بھی قصور ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور ہے، اس میں پی ڈی ایم کا بھی قصور ہے، اور اس کو انیشیٹ باجوہ صاحب نے کیا تھا، اور آپ سارے اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں تاکہ ملک کو تباہی کی طرف لے جائیں، اور آپ نے ملک کو اس وقت بالکل تباہی کے دانے پر لا کھڑا کیا ہے، بلکہ شروع ہو گئی ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا اللہ ہی جانے کیا ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اگر آپ اپنی جو انا ہے اس سے باہر نکلیں اور آؤٹ آف دا باکس جو ہے سوچیں۔ بالکل پاسبل ہے، کوئی ناممکن کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، صرف آپ کی نیتیں جو ہے ٹھیک ہوں، اور آپ نیتوں کے ذریعے نیک نیتی سے فیصلے کریں تو سب کچھ ممکن ہے۔ تو چلیں دوستو، خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔